آج بچوں آپ نے سیکھا شارٹ وے میں، آپ کو بتا رہا ہوں دوبارہ سے ریوائز. فعل کی اقسام کے بارے میں پڑھا اور ہم نے فعل ماضی کے بارے میں. فعل ماضی کی کل 6 اقسام ہوتی ہیں، یہ بھی ایم سی کیوز ہے. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی شکیہ، ماضی تمنائی یا شرطیہ، ماضی استمراری. آئیے اس کو شارٹ فارم میں سیکھتے ہیں. ماضی مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہیں پتا کہ یہ ماضی کا جملہ جو ہے وہ ابھی ابھی ہوا ہے یا بہت پہلے کی بات ہے، لیکن وہ ہوتا گزرے ہوئے زمانے میں. مثلا وہ آیا تم گئے. ماضی قریب میں جو ہے وہ ابھی فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بات ابھی ابھی ہوئی ہے. تو ندیم آیا ہے، اب ایسے لگتا ہے کہ ابھی ابھی آیا ہے، جملے سے واضح ہو گیا. فرح گئی ہے، ابھی گئی ہے. ماضی بعید بہت دور کی بات، جس میں جو ہے وہ معلوم ہی نہ ہو کہ کب ہوا تھا یہ بات. تھا، دیکھیں میں نے بول بھی دیا. تو مقیم نے خط لکھا تھا. تو جب ایسا جملہ جس کے آخر میں تھا، تھی، تھے آ جائے تو ماضی بعید کہلاتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ اچھا، پھر ماضی شکیہ جس میں شک پایا جائے کہ شاید ایسا ہوا ہوگا. تو مثلا اس نے خط لکھا ہوگا، لیکن کنفرمیشن نہیں ہے کہ واقعی لکھا ہے یا نہیں لکھا. اسی طرح ماضی تمنائی اور شکیہ میں فرق بھی ہے اور ایک ہی کیٹیگری بھی آتی ہے. کہ ان دونوں کی خاص بات یہ ہے کہ تمنائی جملے وہ ہوتے ہیں جن کے شروع میں کاش لگتا ہے. تمنائی کہتے ہیں تمنا کو، خواہش کو. کاش ایسا ہوتا، کاش وہ محنت کر لیتا، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا. تو اگر لگ جائے تو شرطیہ، اگر کاش لگ جائے تو تمنائی. آخر میں ماضی استمراری. ایسے جملے ماضی کے ہوں، ماضی کا مطلب گزرا ہوا زمانہ، کہ ایسے جملے جن کے اندر جو ہے وہ یہ معلوم نہ ہو کہ بلکہ یوں کہا جا رہا ہو کہ کب ہوا تھا، بلکہ یوں ہو تاثر یہ ملے کہ وہ کنٹینیوسلی وہ کام ہو رہا ہے، کہ وہ پڑھتا تھا، مسلسل کام ہو رہا ہے. وہ پڑھتا تھا، وہ لکھتا تھا. تو یہ شارٹ فارم میں آج ہم نے ماضی اور ماضی کی اقسام کے بارے میں پڑھا. امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا. ہمیں بولنا یاد ہے؟